اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحشر کا دوسرا رکوع ہے۔ یہ سورۃ مصبحات سبع میں سے ہے، اور جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا، انقلابی جماعت کے اقدامات کے بنیادی اساسی اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم ہے، دولت صرف مالداروں میں ہی گردش نہ کرتی رہے، بلکہ یتامہ، مساکین، وابن السبیل، جو مصارف بیان کیے گئے ہیں، فقراء، مہاجرین، ان میں یہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی عرب معاشرے میں پیدا کر دی گئی کہ جہاں جنگیں مال و دولت کے لیے لڑی جاتی تھی، اور مال و دولت بھی سردار کی ملکیت ہوتا تھا، حکمران کے قبضے میں جاتا تھا۔ ایک حکمران سے نکل کر مال دوسرے حکمران کی ملکیت میں چلا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ انقلاب برپا کیا کہ جو مال ایسی حالت میں ملے گا جنگی فتوحات سے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگا، وہ اللہ کا مال ہے، اور اللہ کی نیابت میں رسول اللہ کے پاس آئے گا، اور رسول اللہ اسے فقراء اور مساکین اور یتیموں میں تقسیم کریں گے عدل و مساوات کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑی انقلابی تبدیلی تھی۔ اسی کام کے لیے اول الحشر برپا کیا گیا، پہلا حشر۔ اس سے پہلے کی غزوات میں دشمن مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتا تھا، بدر میں بھی، احد میں بھی، احزاب میں بھی، لیکن اس کے بعد پہلا اقدام بنو نذیر کے خلاف کیا گیا، جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ کعب بن اشرف مکہ مکرمہ جا کر 50 آدمیوں کے ساتھ دشمن سے معاہدہ کر کے آتا ہے، جو میثاق مدینہ کی سراسر خلاف ورزی تھی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا جائے۔ جب یہ محاصرہ شروع ہوا تو مدینہ کے منافقین، جو دراصل مکے کے مشرکوں سے بھی ملے ہوئے تھے اور ان یہودیوں سے بھی ملے ہوئے تھے،
انہوں نے پیغامات دیے کہ ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ۔ منافقین کا جو رویہ اور کردار سامنے آیا وہ اس رکوع میں بیان کیا گیا۔ چنانچہ قرآن حکیم کہتا ہے الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو منافق ہیں، دغا باز ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک طرف تو میثاق مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر دشمنوں کے ساتھ بھی دوستانہ ہے۔ محاصرے کے دوران ان منافقین نے بنو نذیر کو پیغام بھیجا، یقولون لاخوانہم، وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، ان کے رشتے ناتے بھی ان کے ساتھ تھے، عبداللہ ابن ابی، اور دوستانہ تعلقات بھی تھے۔ کون سے بھائی ہیں؟ قرآن نے وضاحت کی الذین کفروا من اہل الکتاب، جو کافر ہیں اور اہل کتاب میں سے ہیں، یہودیہ ہیں، یہودی اہل کتاب جو کافر ہیں، ان کے ساتھ جو انہوں نے قدیم زمانے کا بھائی چارہ قائم کیا ہوا ہے، ان سے یہ لوگ کہتے ہیں، ان کا پورا قول اور ان کا مکالمہ نقل کیا گیا قرآن حکیم میں۔ ان سے کہتے یہ ہیں کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو سہارا دیتے ہیں کہ اگر تم نکلے تو ہم بھی ساتھ نکلیں گے، لہٰذا ڈٹے رہو۔ گویا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ نام نہاد مسلمان یہودی کافروں کا ساتھ دے کر ان کو کہتے ہیں کہ تم اسرائیل بنائے رکھو، ہم تمہارے ساتھ، تمہیں یہاں سے نکالا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اور اگلی بات بھی کہتے ہیں، یہ مسلمان منافق افراد اور ممالک کہ لا نطیع فیکم احدا ابدا، تمہارے معاملے میں ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ کسی اور کی بات نہیں مانیں گے، جو تم کہو گے تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کہتے ہیں وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری ضرور بھی ضرور مدد کریں گے۔ یہودی دنیا میں جہاں بھی ہوئے، جو ذلت اور رسوائی اللہ نے ان پر مسلط کی ہوئی تھی انبیاء کی توہین کے نتیجے میں، تو کبھی بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک کہ کسی دوسری انسانی جماعت کے ساتھ اٹیچ نہ ہو۔ قرآن حکیم نے کہا کہ ان پر ذلت اور رسوائی کی مار پڑ رہی ہے، دو ہی راستے ہیں، یا تو ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، اپنی یہودیت سے توبہ کر لیں، اور یا کوئی اور طاقت اور قوت وہ ان کی مدد کرے، خود یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ان کو یہ منافقین مدینہ عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں یہ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے، تمہارے سلسلے میں ہم کسی ڈسپلن کی پاسداری نہیں کریں گے۔ بظاہر حزب اللہ میں شامل ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم حزب اللہ کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہارے سلسلے میں نہیں مانیں گے، اس سلسلے میں ہم تمہارے دوست ہیں، اور اگر تم سے حزب اللہ نے لڑائی لڑی قوتلتم تو لننصرنکم، ہم تمہاری ضرور بھی ضرور مدد کریں گے۔ قرآن نے ان کا یہ مکالمہ نقل کیا ہے کہ یہ منافقین بنو نذیر سے یہ کہتے ہیں، اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون،
اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ پکے جھوٹے ہیں، کچھ نہیں کریں گے۔ لکاذبون تاکید کے ساتھ کہا اور شہادت کے ساتھ کہا، اللہ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ یہ پکے جھوٹے ہیں۔ جب تمہیں یہاں سے نکالنے کا فیصلہ ہو گیا یا لڑائی اور جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی تو یہ سب پیچھے ہٹ جائیں گے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر یہ نکالے گئے تو کبھی یہ نہیں نکلیں گے باہر۔ انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ اگر بنو نذیر کے یہودیوں کو نکالا گیا تو ہم بھی مدینہ چھوڑ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لئن اخرجوا، یہ نکالے گئے تو لا یخرجون معہم، یہ ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ولئن قوتلوا، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے۔ لا ینصرونہم بالفرض، ولئن نصروہم، اگر انہوں نے ان کی مدد بھی کی جس کا امکان قطعی نہیں ہے تو لیولن الادبار، تو پشت پھیر کر یہ بھی بھاگیں گے، مقابلے میں نہیں ٹھہر پائیں گے۔ اس لیے انقلابی جماعت مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اقدام کرو، ان کی ان گیدڑ بھبکیوں سے مت ڈرو، مقابلہ کرو۔ چنانچہ جب محاصرہ طویل ہوا اور ان کی جائیداد، ان کی باغات اور فصلات کٹنے لگیں تو اتنا رعب مسلمانوں کا ان پر پیدا ہوا، صحابہ کی اس جماعت کا، کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ قذف فی قلوبہم الرعب، مسلمانوں کا رعب اتنا شدید ان پر پڑا کہ یخربون بیوتہم، اپنے گھروں کو خود ہی اجاڑ رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ پیچھے جیسا کہ تفصیلات گزر چکی، تو نہ یہ مدد کریں گے، نصرت کریں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ نکلیں گے۔ بنو نذیر تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور صلح کی جو شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ چھوڑ جاؤ، تم اس سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہو، دھوکے باز غدار وہ ریاست میں نہیں رہ سکتے۔ ایک طرف تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا نساء کے مدینہ کی صورت میں، اور اس میں یہ طے تھا کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ تم دوستی نہیں لگاؤ گے۔ تم نے جا کر مکہ مکرمہ میں دشمنوں کے ساتھ ہمارے خلاف لڑائی کے لیے یہ معاہدہ کیا۔ تمہارا سردار کعب بن اشرف، جس کی سرکردگی میں 50 افراد جا کر حرم کعبہ میں بیٹھ کر ہمارے خلاف معاہدہ کر کے آئے ہیں، گویا کہ مجمع عام میں، تو اس سے بڑی غداری کیا ہوگی؟ تم ہماری ریاست کی حدود سے باہر نکل جاؤ، جزیرۃ العرب سے باہر نکل جاؤ، جو ساز و سامان اشیاء منقولہ ہیں وہ لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، کوئی برتن، کپڑے وپڑے، چارپائیاں، جو بھی کچھ جانور ہیں یا کوئی سونا چاندی ہے، لیکن زمین، مکانات، اس میں تم رہنے کے قابل نہیں۔ ریاست میں تو وہ رہے جو ریاست کا وفادار ہے، جو ریاست کے لیے وفادار نہیں ہے، کیے ہوئے معاہدات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسے اس ریاست میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، یہ یہودی ہیں، تورات پڑھتے ہیں، ان کے دل میں تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے ڈر کے بجائے تمہارا ڈر اللہ سے زیادہ ہے ان کے دلوں میں۔
ایسا رعب پیدا ہوا جماعت کا، صحابہ کی اس اجتماعیت کا، کہ ان کے اوثان خطا ہو گئے، فوری طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ تو قرآن کہتے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، تمہارا ڈر ان پر بہت زیادہ ہے، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی، شعور سلب ہو گیا، اللہ سے تو ڈرتے نہیں کہ اللہ کی بات مان لیں، اللہ کا پیغام مان لیں۔ مسلمان جماعت سے ڈر رہے ہیں، اللہ کی جماعت کا ڈر ہے، حزب اللہ کا ڈر ہے، اور اس ڈر پر زمین چھوڑ دیں گے، وطن چھوڑ دیں گے، ریاست چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہو رہا، صحیح راستہ اختیار نہیں کر رہے، تو ان کی سمجھ ماری گئی، شعور اور فقاہت ختم ہو گئی۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب مل کر تمہارے سے لڑ نہیں سکتے، سب مل جائے، الا فی قری محصنۃ، تین شکلیں بیان کی ہیں۔ ایک شکل تو یہ کہ سب کے سب آپ سے لڑ نہیں سکتے، بالکل لڑنے کی ایک ہی شکل ہے، کھلے میدان میں لڑنے کے بجائے اپنے قلعوں میں بند ہو کر کوئی اکا دکا تیر چلا دیا، کوئی نیزہ نوزہ پھینک دیا، بس۔ او من وراء جدر، تو ان کے سردار تو قلعوں میں بند ہو کر لڑنے کی بات کرتے ہیں، اور ان کے عوام کی حالت یہ ہے کہ اپنے گھروں کی دیواروں کی اوٹ میں چھپ کر ذرا تمہارے سے لڑائی کر سکتے ہیں۔ او من وراء جدر، یا دیوار کے برے پچھلی طرف دیوار کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، یا قلعوں میں بیٹھ کر لڑتے ہیں، یا دیواروں کے پیچھے سے لڑتے ہیں۔ کھلے میدان میں آ کر لڑنے کی طاقت نہیں، حالانکہ یہ قبیلہ بنی نذیر کا بہت قداور لوگ تھے، مال و دولت بھی تھا، سرمایہ بھی تھا، بڑے کڑیل جوان تھے، لیکن مسلمان جماعت کا ایسا رعب پیدا ان پر ہوا کہ خوف زدہ ہو کر صلح کا پیغام بھیج دیا۔ قرآن کہتا ہے تحسبہم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ سب اکٹھے ہیں، چور کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، جو مفاد پرست اور لالچی ہوں، سرمایہ پرستی میں مبتلا ہوں، وہ کتنے ہی اکٹھے کیوں نہ ہو جائے، بظاہر اکٹھے ہوں گے لیکن دلوں میں ان میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوگا۔ تحسبہم جمیعا، آپ انہیں گمان کرتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، لیکن وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے کے خلاف، بغض اور عداوت۔ یہ مدینے کے منافق بھی ان کو لڑنے پر اکسانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی مشکل مرحلہ آئے گا تو دلوں میں جو ایک دوسرے سے کھچاؤ اور بغض ہے، سرمایہ پرستی کا جو مرض ہے، اس مرض کے نتیجے میں یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپس میں بھی ان کے درمیان ایسا اختلاف ہے کہ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ فقاہت کا تعلق قلب سے ہے اور عقل کا تعلق قلب اور دماغ کے اتصال سے ہے، کہ بات سمجھتے نہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے، تو عقل بھی ماری ہوئی ہے، دل بھی مرا ہوا ہے۔ قلب اور عقل کی بنیاد پر انسان کی طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ جو عقلی طور پر شکست خوردہ ہو جائے وہ کیا مقابلہ کرے گا؟ جو قلبی طور پر بے شعور ہو جائے، جرأت اور ہمت نہ رہے، وہ کیا لڑائی لڑے گا؟
اس لیے یہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کی مثال تو ابھی قریب اس قبیلے کی ہے جنہوں نے ابھی اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتی ہے۔ بنو قینقاع، جن کو سزا دی گئی تھی، بنو قریظہ کے لوگ جن کو قتل کیا گیا تھا، تو یہ ابھی قریبی جن کو سزا ملی ہے، یا ابھی بدر میں 70 بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، یہ ابھی احزاب میں دم دبا کر بھاگے ہیں۔ یہ غزوہ احد میں جن کو شکست ہوئی ہے، وہاں بھی بظاہر یہ بڑے اکٹھے ہو کر آئے تھے، ساری اتحادی قوتیں مدینے پر یلغار کر رہی تھی، لیکن جب آفت پڑی تو سب اپنے اپنے دم دبا کر بھاگ گئے، کسی نے کسی کی مدد نہیں کی۔ تو ابھی یہ قریب زمانے میں جنہوں نے اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتی ہے، وبال بھگتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال تو ایسی ہی جیسے شیطان کی مثال، کمثل الشیطان، جیسا کہ شیطان اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، فلما کفر، جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے جا کر کہتا ہے شیطان، یا قیامت میں کہے گا کہ انی بری منک، کہ میں تیرے سے بری ہوں اور مجھے تو رب العالمین کا بڑا ڈر ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جیسے شیطان شیطنت پر اکساتا ہے اور خود برات کا اعلان کر دیتا ہے انسانوں کو گمراہ اور خراب کرنے کے لیے، جیسا کہ پیچھے گزرا کہ وہاں قیامت کے دن شیطان ایک تقریر کرے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان تقریر کرتے ہوئے کہے گا کہ دیکھو اپنے تمام متبعین کو کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن آج میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، فاخلفتکم، باقی رہی بات کہ تم مجھے دھوکے باز کہو گے، تو قرآن کہتا ہے، شیطان کہے گا لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت مت کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اس لیے کہ تم نے بھی تو مزے چکھے تھے، مفادات تو تم نے اٹھائے، اس لیے خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو جیسے یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، ایسے ہی یہ منافق ان کو دھوکہ دے کر پٹوا دیا۔ اب جب بنو نذیر کو مدینہ سے نکال باہر کیا گیا، خیبر اور شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، تو کوئی منافق نہ تو مدینہ چھوڑ کر گیا، اور جب لڑائی شروع ہوئی تو کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ تو شیطانی کی طرح ہے کہ پہلے کفر پر اکسایا، اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تو رب العالمین سے بڑا ڈرتا ہوں، خود بڑا نیک بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے فکان عاقبتہما، ان دونوں کا، شیطان کا بھی اور انسان کا بھی، یا ان منافقوں کا اور بنو نذیر کے ان یہودیوں کا، ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالموں کا بدلہ اور سزا ہے۔ جب وہ ظلم کرتے ہیں تو ظلم کی سزا یہی ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے۔ تو پورے رکوع میں منافقین کے رویے بیان کر کے بتلایا کہ بظاہر ان کی اجتماعیت نظر آتی ہے، لیکن دل ان کے ایک دوسرے سے مختلف ہے، مفاد پرست کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس پورے واقعے کے تناظر میں حزب اللہ کے اس پہلے اقدام کی تعریف کی گئی اور ان کی طاقت اور قوت کا اظہار کیا گیا، اور سچے مسلمانوں سے کہا اگلے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو، اور پھر تقویٰ کے جو نتائج پیدا ہونے چاہیے، حزب اللہ کی مضبوطی کے لیے جن مزید اصولوں کی پاسداری کی ضرورت ہے اس کی تفصیلات اگلے رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔